السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں پھر سے کچھ منتخب احادیث ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ کو دنیا و آخرت میں ان سے نفع ہوگا، لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور تمام رشتہ داروں اور فیملی ممبرز کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ سب کو سمجھ میں آ سکیں اور سب انہیں سن کر اپنی زندگی میں عمل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کون سا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ وہ عمل جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اسے مستقل اور برابر کیا جائے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی جو عمل ہم کرتے ہیں، نیک عمل، چاہے وہ صدقہ دینا ہو، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ نفلی عبادت ہو، چاہے ذکر کرنا ہو، تو یہ نہیں کہ کبھی کریں، ایک دن کریں دوسرے دن نہ کریں، بلکہ ہمیں وہ نیک عمل مستقل طور پر کرنا چاہیے، یعنی روزانہ وہ عمل ہمیں کرنا چاہیے اور اسی مقدار میں کرنا چاہیے۔ تو اس عمل کو مستقل عمل کہا جاتا ہے، مستقل عمل، اور وہ عمل ہمیں روزانہ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک دن نماز پڑھیں، ساری نمازیں پڑھ دیں، نماز اشراق بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، سبھی ہم پڑھ دیں، اور دوسرے دن ہم ایک بھی نماز نہ پڑھیں، تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے۔ حدیث نمبر 2۔ مومن کا شرف رات کی عبادت میں ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے محمد، یاد رہے کہ یہ حدیث جبرائیل ہے، اور عرض کی، اے محمد، تم جتنا جی سکتے ہو جی لو، ایک دن آپ کو وفات آنی ہے، اور جس سے محبت کرنی ہے کر لو، ایک دن جدا ہونا ہے، اور جو عمل کرنا ہے کر لو، ایک دن اس کا بدلہ ملنا ہے۔ پھر عرض کی، اے محمد، مومن کا شرف رات کی عبادت میں ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے۔ اس حدیث میں جبرائیل حدیث ہے، اور اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے ذریعے پوری امت کو یہ بات بتائی ہے کہ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، میں نے، آپ نے، اور سب نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ تو سر جب ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے تو پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں جی سکتے، پھر آپ نے صرف اور صرف اللہ کی مرضی کی زندگی جینی ہے۔ چھتوں پہ چڑھو، بازاروں کے چوکوں میں جاؤ، چوراہوں میں جاؤ، ایک ہی آواز نکالو کہ مرنا ہے۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ مرنا ہے، اور جب مرنا ہے تو پھر اپنی مرضی کی زندگی نہیں جی سکتے، پھر زندگی اللہ کی مرضی کی ہی جینی چاہیے۔ اور جس سے بھی ہم محبت کریں، جتنی مرضی محبت کریں، ایک نہ ایک دن ہمیں اس سے جدا بھی ہونا ہے، اور جو عمل ہم کریں، چاہے وہ اچھا عمل ہو، اس کا اچھا اجر ملے گا، اور چاہے وہ برا کام ہوگا تو اس کا برا اجر ملے گا، جو عذاب کی صورت میں ہوگا۔ تو ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے تاکہ ہمیں اچھا اجر ملے، اور برے کاموں سے بچنا چاہیے تاکہ ہم پر عذاب نازل نہ ہو۔ اور اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو رات کی نماز ہے، یعنی تہجد اور وتر اور نفلی عبادت جو رات کی ہے، وہ بہت ضروری ہے، اور وہ مومن کا شرف ہے رات کی عبادت کرنا، اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ صدقہ خیرات کو نہیں روکنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ بندے پر بھی رزق کی بندش کر دیتا ہے۔ رزق کی بندش میں کا مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کے مطلب پیسوں میں کمی آ سکتی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، پیسے بھی کم ہو سکتے ہیں، دوسرے راہیں نکل آتی ہیں جن پر بہت سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، اور پیسوں کی کمی بھی ہو جاتی ہے، یہ بھی ہے۔ لیکن اولاد کسی کی نہیں ہوتی، کسی کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، کیونکہ اچھی صحت بھی رزق میں شامل ہے، اولاد بھی رزق میں شامل ہے، اور انسان کا اس طرح مطلب پیسوں کی کمی ہو جانا یہ بھی رزق میں شامل ہے، یا انسان کو ایسی بیماری لگ جانا کہ انسان بہت ساری چیزیں نہیں کھا سکتا، وہ بھی رزق میں شامل ہے۔ تو اس لیے جو بندہ خیرات کو روکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو روک لیتا ہے۔ ہمیں وقتاً فوقتاً اور برابر طور پر اور روزانہ کی بنیاد پر صدقہ خیرات کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے پڑوسیوں پر، کیونکہ پڑوسی کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔
حدیث نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ رازداری سے کام کرنے چاہیے، کہ ڈنڈورے نہیں پیٹنے چاہیے کہ میں 10 لاکھ روپے فلاں چیز پہ لگا رہا ہوں، 20 لاکھ روپے فلاں سے مجھے آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، نہیں، بس اپنا سائیڈ پہ رازداری کے ساتھ اپنا کام کیا کرو، کیونکہ جس کے پاس ایسی نعمتیں ہوتی ہیں اس سے حسد کیا جاتا ہے، لوگوں کی نظریں پڑ جاتی ہیں اور نظر بھی لگ سکتی ہے اس معاملے میں۔ تو ہمیں سنت پر عمل کرتے ہوئے رازداری کے ساتھ اپنے کاموں کو سر انجام دینا چاہیے اور ساتھ میں اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دوسرے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کی وجہ سے کسی کو ہدایت بھی ملے گی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔